امریکہ کا شکریہ کس بات کا بھائی؟ اس نے تو کوئی ہمیں لون نہیں دیا، کوئی اس پہ ہمیں فائنینشلی تو کوئی اس نے ہیلپ نہیں کی۔ تو اس کا رول آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب بھی ملتا ہے اسپیشلی ٹو پاکستان، وہ صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پہ ہوتا ہے، پولیٹیکل موٹیوز پہ ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کا جو 5% سود پہ قرض ہم نے لیا ہے، ایک تو ہمیں زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا، تو وہ کہاں سے کرنا ہے؟ ملک کے اندر سے، اکانومی سے کرنا ہے، تو اکانومی پہ اور پریشر آ گیا، جہاں ہم نے 2 سے 2.5% کرنا ہوتا تھا، اب 5 ڈبل ہو گیا۔ نہ آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں اس ماحول میں جو پولیٹیکل اور باقی ہے، جس کا ذکر مریم نواز نے کل کیا ہے، ماشاءاللہ۔ مطلب لیڈر ہو تو ایسا سچ بول دے سب کے سامنے۔ دیکھیں ویڈیو جو جاری ہوئی ہے، 1 مہینے بعد یہ ویڈیو جاری ہوئی ہے۔ 1 مہینہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا ایک بیکری پہ، اسلام آباد کی بیکری پہ، تو اس وقت اس کو فون آیا کہ آ رہا ہے آپ کے پاس، اس سے اس طرح بدتمیزی کرنا، ذرا سوال جواب کرنا، اس نے کی۔ اب وہ کر کے جب وہ کوئی سیکیورٹی کا بندہ جو پیچھے کھڑا ہوگا، اس نے اطلاع کی، پولیس تھانے کی آئی، دیر بعد قاضی صاحب جا چکے تھے، قاضی صاحب نے کوئی اطلاع نہیں کی، کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی انہوں نے، یہ آن ریکارڈ ہے جو بھی اس پہ فضول گفتگو ہو رہی ہے۔ ایون عمران خان صاحب نے بھی اس پہ مس انفارمیشن کا وہ شکار ہیں، انہوں نے بھی غلط اطلاع کی ہے۔ اچھا، جب پولیس آئی ہے تو وہ جو یہ ویڈیو بنانے والا نوجوان ہے یہ غائب ہو گیا، بھاگ گیا۔ جب ایک فیصلہ ایک عدالت میں، بڑی عدالت میں ایک فیصلہ سنا جا رہا تھا، تو ایک کیس سنا جا رہا تھا، تو اس میں جو فیصلہ آیا وہ بڑے گھر والوں کے خلاف تھا، تو اس وقت استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، سوچا گیا تھا۔ تو پھر انہی میں سے ان کے کچھ ساتھی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمیں استعفیٰ نہیں دینا۔ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتی ہے اور ایک مشہور و معروف شخصیت اس کا قاضی بنا دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جج بنا دیے جاتے ہیں، چیف جج، اور موجودہ سپریم کورٹ کو اسی لیول پہ لایا جاتا ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر استعفیٰ آ سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت 3 باتیں ڈسکس کرتے ہیں، مختصراً کریں گے چھوٹی چھوٹی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہمیں قرضہ دیا ہے، ہم پہ جو عنایت کی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اور فائدہ ہے تو کیا ہے، نقصان ہے تو کیا ہے، 2 باتیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ایک بیکری کی ایک فوٹیج آج وائرل ہو رہی ہے اور لوگ ڈونٹ کھا رہے ہیں، تو یہ فوٹیج کس نے جاری کی ہے؟ اصل میں مقاصد کیا ہیں، کون ہے پیچھے؟ اور تیسری کہ 2 استعفوں کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو یہ 2 استعفے آئیں گے بھی یا ایسے ہی کوئی چھوڑ دی گئی؟ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی۔ آئی ایم ایف کا جو قرض ہمیں ملا ہے، یہ 5% سود کی شرح پہ ملا ہے، یعنی ہمیں 5% اس پہ شرح سود ادا کرنی پڑے گی۔ پہلے ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا، ماضی میں 2 سے 3%، میکسیمم 3%، 2% پہ بھی ملا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک بات تو بڑی واضح وزیر اعظم نے بھی کہہ دی، وزیر خزانہ نے بھی کہہ دی کہ جی ہمیں اس قرض کے ملنے میں جو سب سے بڑی مدد ملی ہے وہ امریکہ اور چین کی ملی ہے۔ اچھا، چین کی مدد سمجھ آتی ہے کہ چین نے ہمیں وہ والا قرضہ اس کو کنٹینیو کر دیا، یعنی کہ دوبارہ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہی رہے گا، جس کی ڈیمانڈ تھی آئی ایم ایف کی طرف سے کہ بھئی آپ کے دوست ملکوں نے جو آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ آپ اگر دوبارہ رکھا لیں اپنے خزانے میں، تاکہ آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ اتنے رہ سکیں کہ ہمیں یقین ہو کہ آپ کو جو رقم دینی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ یہی ہوتا ہے نا، قرض دینے والا جو ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ میری رقم اگر فرض کرو ڈوب گئی تو میں کہاں سے لوں گا اگر یہ نہ دے سکے۔ تو وہ زر مبادلہ کے ذخائر ہوتے ہیں کہ وہ کتنے ہیں، تو اتنے رہنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چائنا کو بھی کہیں، جو بھی جس نے بھی کہا، مطلب چائنا نے دیا ہے تو چائنا کو کہیں، سعودی عرب نے دیا ہے سعودی عرب کو کہیں، یو اے ای نے کیا ہے تو یو اے ای کو کہیں۔ تو سب سے بڑا جو قرض تھا وہ چائنا کا تھا، اس نے ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ چائنا نے کہا کہ آگے کنٹینیو کرے گا ہمارا قرض، تو زر مبادلہ کے ذخائر ایک خاص حد تک رہے ہیں۔
تو اس کو دیکھتے ہوئے ہماری ناک کی لکیریں نکلوا کے اس نے جس طرح سے قرضہ دیا ہے وہ دے دیا ہے. تو اس میں امریکہ کا کیا رول ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ امریکہ کا شکریہ کس بات کا بھائی؟ اس نے تو کوئی ہمیں لون نہیں دیا, کوئی اس پہ ہمیں فائنینشلی تو کوئی اس نے ہیلپ نہیں کی. تو اس کا رول آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جب بھی ملتا ہے اسپیشلی ٹو پاکستان, وہ صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پہ ہوتا ہے, پولیٹیکل موٹیوز پہ ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے ملک پاکستان سے. اب اس دفعہ پولیٹیکل موٹیو کیا ہے میں فوری طور پہ آپ کو نہیں بتا سکتا, کیونکہ 2-3 اطلاعیں ہیں, کچھ انفارمیشن ہے, لیکن پکی انفارمیشن نہیں ہے. ایویں آپ کو بدگمان کرتا پھروں, آپ کو ورگلا کسی بات پہ, تو میں ایسا کرتا نہیں ہوں. تو جب کبھی یہ کنفرم ہوگا ضرور بتاؤں گا. لیکن آئی ایم ایف کے قرض سے ہمیں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا اس پہ آتے ہیں. آئی ایم ایف کا جو 5% سود پہ قرض ہم نے لیا ہے, ایک تو ہمیں زیادہ سود ادا کرنا پڑے گا, تو وہ کہاں سے کرنا ہے؟ ملک کے اندر سے, اکانومی سے کرنا ہے. تو اکانومی پہ اور پریشر آ گیا, جو جہاں ہم نے 2 سے 2.5% کرنا ہوتا تھا اب 5 ڈبل ہو گیا. ایک نقصان. زر مبادلہ کے ذخائر کو برقرار رکھنا ہے 37 مہینوں کے لیے, for 37 months. یعنی آپ نے جن سے قرضہ لیا ہوا ان کے ابھی بھی ہاتھ پاؤں جوڑنے ہیں ان کے سامنے جا کے, مائی باپ کہنا ہے. دوسرا نقصان, جو معاشی اصلاحات ہیں وہ نافذ کرنی ہے, جو ڈیمانڈڈ ہے, جو بڑی ڈیمانڈ ہے. وہ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سبسڈی نہیں دینی, بی ایس پی کے لیول پہ دے دیں, یعنی کہ کوئی 4-5 ہزار روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ دیتے جائیں. سبسڈی نہیں دینی. یعنی بجلی مہنگی ہے, مہنگی رہے گی, گیس مہنگی ہے, مہنگی رہے گی, آٹا مہنگا ہے, مہنگا رہے گا. گورنمنٹ اپنے پیسوں سے اس کو پیسہ نہیں ڈالے گی, غریب کی کوئی مدد نہیں کرے گی. اور اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے, ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے, مزید لوگوں کو گردنوں سے پکڑ کے ان سے نچوڑنا ہے, ٹیکس کے پیسے نکالنے ہیں اس میں سے. اب آپ دیکھیں, نہ آپ پرائیویٹائز کر سکتے ہیں اس ماحول میں جو پولیٹیکل اور باقی ہے, جس کا ذکر مریم نواز نے کل کیا ہے. ماشاءاللہ, مطلب لیڈر ہو تو ایسا سچ بول دے سب کے سامنے. اور نہ ہی آپ مزید لوگوں سے نچوڑ سکتے ہیں. سبسڈی لوگوں کی ڈیمانڈ رہے گی, مہنگائی ہے, کاروبار نہیں ہے. اگر مہنگائی کم ہوئی ہے تو کاروبار نہیں ہے, لوگوں کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہے. تو یہ ہے اس کے فوائد. یہ فوائد ہیں, یہ تو نقصانات ہیں, اتنے بڑے نقصان ہیں. یہ قرض لینے پہ ہم مزید پھنس گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئی ایم ایف کے اپنے ماہرین کہہ رہے ہیں. اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس میں اب کوئی شک بھی نہیں رہتا اگر ہم اس کو غور سے سنیں دیکھیں. اب آتا ہوں کہ جو وہ ویڈیو جاری ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے. دیکھیں, ویڈیو جو جاری ہوئی ہے 1 مہینے بعد یہ ویڈیو جاری ہوئی ہے. 1 مہینہ پہلے یہ واقعہ ہوا تھا ایک بیکری پہ, اسلام آباد کی بیکری پہ. ایک نوجوان ہے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے, اسی نے سوال و جواب کیے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کو کوئی فون آیا تھا, آن ڈیمانڈ اس نے یہ سارا کام کیا. اس کو تو نام بھی سیدھا نہیں, اسے عیسیٰ فائز پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. جو کسی نے فون پہ کہا یہ آ رہا ہے, اس سے پوچھنا, مائنڈ ہو سکتا پہلے سے بنا ہو, جو مخصوص لوگ بناتے ہیں کہ جی اس نے یہ فلاں کیس میں اس طرح بات کر دی ہے, وہ کر دی ہے, مذہبی سا لنک دے کے لوگوں کو ورگلانا کون سا مشکل کام ہے آج کے دور میں, اور وہ بھی نوجوانوں کو. تو اس وقت اس کو فون آیا کہ آ رہا ہے آپ کے پاس, اس سے اس طرح بدتمیزی کرنا, ذرا سوال جواب کرنا. اس نے کی. اب وہ کر کے جب وہ کوئی سیکیورٹی کا بندہ جو پیچھے کھڑا ہوگا, اس نے اطلاع کی, پولیس تھانے کی آئی. دیر بعد قاضی صاحب جا چکے تھے. قاضی صاحب نے کوئی اطلاع نہیں کی, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی انہوں نے. یہ آن ریکارڈ ہے جو بھی اس پہ فضول گفتگو ہو رہی ہے. ایون عمران خان صاحب نے بھی اس پہ مس انفارمیشن کا وہ شکار ہیں, انہوں نے بھی غلط اطلاع کی ہے. اور وہ بندہ, اچھا جب پولیس آئی ہے تو وہ جو یہ ویڈیو بنانے والا نوجوان ہے یہ غائب ہو گیا, بھاگ گیا. یہ تب سے اب تک غائب ہے. غائب سے مراد بھاگا ہوا ہے گھر سے. اور ایک مخصوص
گروپ کے پاس جا کے یہ چلا گیا اور ان کو بتایا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا. اچھا اب انہوں نے کوشش کی اس کو اٹھانے کی اس واقعے کو, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پیچھے اصل ہاتھ تو تھا ہی نہیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. لوگوں کی تصویریں اور لوگوں کا کیا کیا جاری کر کے ان کے ٹرولنگ ہوتی تھی, وہ اس بار نہیں تھا, تو وہ اس لیول پہ نہیں جا سکا. اب اس لڑکے کا بھائی باقاعدہ جرنلسٹ سے فون کر کر کے ان کو کہتا رہا یہ خبریں چلائیں, یہ خبر چلائیں کہ یہ ایسے واقعہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ابھی ہم کیا, اس میں خبر چلانے والی بات ہی نہیں ہے, کسی نے نہیں چلائی. چلتی خبر ادھر ادھر سے پھیلتی رہی, سوشل میڈیا پہ بھی آتی رہی. اب جا آ کے ایک تحریک انصاف کے ایک یوٹیوبر نے, جو کہ اپنے آپ کو شاید کچھ کسی صحافی بھی کہتے ہیں, کسی ادارے کے ساتھ منسلک بھی, اس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ اسی لڑکے کے پاس تھی. وہ جب بھاگا ہے تو اس جو وہاں فون رہ گیا تھا جو بنی تھی وہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی, لیکن وہ کسی دوسرے فون میں اس کو ٹرانسفر کر کے دے گیا تھا ساتھ. تو وہ اس نے لی ہے اور اس بندے نے, ایک صحافی تھے جن کو, وہ بھی یوٹیوبر ہی تھے ویسے, زیادہ یوٹیوبر تھے کم صحافی تھے. صحافی پہلے ہوا کرتے تھے پھر یوٹیوبر ہو گئے, تو ان کو اٹھایا گیا تھا, یاد ہوگا بڑا نام مشہور ہوا, نام نہیں لوں گا, اور وہ آج بھی بہت بڑا نام ہے یوٹیوبرز میں, تو خاص طور پہ خاص جماعت ان کو بڑی اہمیت دیتی ہے. تو وہ جس نے یہ وائرل کی ہے نا, وہ بھی کچھ اسی طرح, تو وہ بننا بھی وہی چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ ان کو اٹھا لیا جائے, ان کو گھمایا جائے ادھر ادھر, اور پھر ان کا وہ نام بن جائے اور پھر وہ بیٹھ کے کمائی کھائے. یہ اس کے پیچھے ٹوٹل کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس کی کوئی فیملی غائب ہے, نہ وہ کرسٹیز جو بیکری ہے وہ بند ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوا. وہ ڈر کے بھاگا ہے, ایک مخصوص گروپ کے پاس گیا ہے, اس کے بعد اس کے بھائی نے فون کیے ہیں, کئی دن تک صحافیوں نے اس کی خبر کو کوئی لفٹ نہیں کرائی, اور آج اچانک اس کی ویڈیو باہر آ جاتی ہے, وہ بھی ایک بندے کی کاوش سے, اور اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈونٹ کھا رہے ہیں. کھائیں, بے عزتی کرنا ہی اصل زندگی کا مقصد ہے تو ٹھیک ہے کریں. اب آ گئی کہ 2 استعفے. وہ 2 استعفے جو ہے نا وہ ابھی تو نہیں آ رہے, وہ غلط خبر کسی نے چلائی تھی. اس لیے کہ جب ایک فیصلہ ایک عدالت میں, بڑی عدالت میں ایک فیصلہ سنا جا رہا تھا, تو ایک کیس سنا جا رہا تھا, تو اس میں جو فیصلہ آیا وہ بڑے گھر والوں کے خلاف تھا, تو اس وقت استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا, سوچا گیا تھا. تو پھر انہی میں سے ان کے کچھ ساتھی لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہمیں استعفیٰ نہیں دینا, ہم نے اپوزیشن کرنی ہے. ہاں جی, جس طرح اسمبلی میں ہوتی اس طرح کی اپوزیشن کرنی ہے. مطلب جو ادارے کا سربراہ اس کو سلام بھی نہیں کرنا, اس کے بلائے ہوئے اجلاس میں نہیں جانا, ڈیفائی کرنا ہے, فیصلوں میں کرنا ہے, سینئر ججز سینئر ساتھیوں سے بدتمیزی کرنی ہے, اسے کارنر کرنا ہے. ہم نے یہ فیصلہ ہوا, تو کوئی استعفیٰ نہیں ہے سو فار. ہاں ایک شرط, ایک صورت میں ہو سکتا ہے, وہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ اگر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتی ہے اور ایک مشہور و معروف شخصیت اس کا قاضی بنا دیے جاتے ہیں, یعنی کہ جج بنا دیے جاتے ہیں, چیف جج, اور موجودہ سپریم کورٹ کو اسی لیول پہ لایا جاتا ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر استعفیٰ آ سکتا ہے. پھر 1 نہیں 2 بھی نہیں, شاید 4 استعفے آئے, اور ایک کسی اور عدالت سے بھی آئے. یہ پاسبلٹی ہے. فی الحال وہ پچھلی کسی یا موجودہ کسی یا کسی فیصلے پہ عمل درآمد یا کسی کو نکالنے ایک کمیٹی سے دوسرا, نہیں, اس پہ کوئی استعفیٰ نہیں. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ, مزید انشاءاللہ.